تصور کیجیے ایک ایسا لمحہ جب انسانی عقل دنگ رہ گئی، ایک ایسا معجزہ جو پلک جھپکنے سے بھی تیز رونما ہوا۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ، منو وزنی تخت اور وقت کی قید سے آزاد ایک غیر معمولی واقعہ۔ کیا یہ کوئی جادو تھا؟ پھر کسی ایسی پوشیدہ طاقت کا ظہور جس کا ذکر قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے جنات کی طاقت کو بھی مات دے دی؟ وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ آج ہم تاریخ کے پردوں کو ہٹا کر اس عظیم راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے دنیا آصف بن برخیا کے نام سے جانتی ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت ایک ایسا سنہرا باب ہے جہاں معجزات اور حقیقتیں آپس میں گتھم گتھا نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سلطنت عطا کی جو نہ اب سے پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں ملے گی۔ جن انسان چرند پرند اور ہوائیں سب اب کے زیر نگیں تھے، لیکن اس عظیم الشان دربار میں ایک ایسی شخصیت بھی موجود تھی جو بظاہر خاموش لیکن باطنی طور پر علم الہی کے ایسے سمندر سے سیراب تھی جس نے اسے منفرد بنا دیا۔ آصف بن برخیا، وہ نام جو نہ صرف تاریخ بلکہ تفاسیر میں بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے لیکن ایک سچے مومن اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر خاص تھے۔ آصف بن برخیا کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلہ لاوی سے تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہ صرف وزیر اعظم تھے بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار، خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ان کا خاندان نسل در نسل علم اور دین داری کے لیے مشہور تھا۔ روایات کے مطابق آصف بن برخیا ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں علم الہی کی کثرت تھی۔ بچپن ہی سے ان کی ذہانت اور روحانیت کے چرچے تھے۔ وہ اکثر اوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک کتاب کا علم جس کا ذکر قرآن میں ہے براہ راست پیغمبرانہ سرپرستی میں حاصل کیا۔ آج کی اس دستاویزی فلم میں ہم قرآن پاک کی سورت النمل میں بیان کردہ اس واقعے کی گہرائی میں اتریں گے جہاں تخت بلقیس کی منتقلی نے کائنات کے مادی قوانین کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ واقعہ شروع ہوتا ہے ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد کی واپسی سے۔ ہدہد نے یمن کے علاقے ایسبا سے آ کر ایک ایسی ملکہ کی خبر دی جو سورج کی پرستش کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مکتوب لکھا جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھی۔ یہ محض ایک خط نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر تھی۔ ملکہ بلقیس جو اپنی دانشمندی کے لیے مشہور تھی، جب یہ خط پڑھا تو بھانپ لیا کہ یہ کسی عام بادشاہ کا پیغام نہیں ہے۔ اس نے تحائف بھیجے لیکن سلیمان علیہ السلام نے انہیں ٹھکرا دیا۔ آپ کا مقصد مال و دولت نہیں بلکہ توحید کی اشاعت تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ بیت المقدس آنے کا فیصلہ کیا تو یہاں سے اس معجزے کی بنیاد پڑی جس نے تاریخ میں آصف بن برخیا کا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ملی کہ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو یمن کے قلعوں میں مقفل کر کے یہاں کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ عظیم الشان تخت جو اپنی خوبصورتی اور وزن میں بے مثال تھا اب کے دربار میں موجود ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکارا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچ جائیں؟ پہلی آواز ایک عفریت کی تھی، ایک طاقتور جن کی۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیشکش تھی۔ ایک دربار عموماً دوپہر تک لگتا تھا اور یمن سے یروشلم کا فاصلہ مہینوں کی مسافت پر تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تیزی مطلوب تھی۔ جب جن کی پیشکش پر خاموشی چھائی تو ایک ایسی آواز گونجی جس نے مادی طاقت کے تمام تصورات کو بدل دیا۔ یہ آواز آصف بن برخیا کی تھی۔ قرآن پاک کے الفاظ میں، یعنی وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ آصف بن برخیا نے نہ تو اپنی طاقت کا دعویٰ کیا نہ اپنی تیزی کا۔ انہوں نے صرف ایک بات کہی، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس لا حاضر کروں گا۔ غور کیجیے، پلک جھپکنا یعنی سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فزکس کے قوانین ختم ہو جاتے ہیں
اور اللہ کی عطا کردہ روحانی طاقت کا ظہور ہوتا ہے۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر جھکائی ہی تھی کہ جب دوبارہ اٹھائی تو وہ تخت بلقیس جو سونے چاندی اور جواہرات سے مزین تھا بالکل سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران نہ ہوئے بلکہ سجدہ شکر بجا لائے اور فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف برخیا کے پاس وہ کون سا علم تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم کا علم تھا، وہ دعا جو اللہ کے خاص بندے کرتے ہیں اور عرش الہی سے حکم صادر ہو جاتا ہے۔ آصف بن برخیا نے اللہ کے حضور دعا کی اور اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، تخت کو وہاں منتقل کر دیا۔ یہ معجزہ اس بات کی دلیل تھا کہ علم کی طاقت جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو تخت وہ یمن کے ساتھ مقفل دروازوں کے پیچھے چھوڑ آئی تھی وہ یہاں کیسے موجود ہو سکتا ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ تو وہی ہے، لیکن اصل کلائمیکس یہ نہیں تھا۔ اصل مقصد اس ملکہ کے دل کو تسخیر کرنا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک عام انسان آصف بن برخیا کے پاس ایسا علم ہے تو اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ اس نے پکار اٹھا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ آصف بن برخیا کا وہ ایک لمحے کا عمل ایک پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ آصف برخیا سے منسوب ایک انتہائی اہم اور پراسرار واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے وقت کا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام زندہ ہے اور کام میں مگن ہیں۔ روایات کے مطابق اس نازک دور میں جب جنات کو حقیقت کا علم نہیں تھا، آصف بن برخیا نے سلطنت کے معاملات کو انتہائی خاموشی اور دانشمندی سے سنبھالا تاکہ ریاست میں انتشار نہ پھیلے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ جب تک اللہ کا حکم دیمک کے ذریعے لاٹھی کا گرنا پورا نہ ہو جائے سلیمانی سلطنت کا رعب و دبدبہ قائم رہے۔ آصف برخیا کی داستان ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت بازوؤں میں نہیں بلکہ اس تعلق میں ہے جو انسان اپنے خالق کے ساتھ استوار کرتا ہے۔ وہ کتاب کا علم جس کا ذکر قرآن نے کیا دراصل تقوی، اخلاص اور اللہ کی معرفت ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم ٹیکنالوجی اور مادیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن آصف بن برخیا کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب روح بیدار ہوتی ہے اور علم الہی سے منور ہوتی ہے تو وقت اور فاصلے اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس علم نافع سے حصہ عطا فرمائے جو ہمیں سچائی کے قریب کر دے۔